کو اپنا بھائی مانتا. میں نے کہا یار سنی سناتی باتیں نہیں, میرے پاس ان لوگوں کی ڈھیروں کتابیں ہیں, تو انہوں نے لکھا کیا. میں نے ان کو پڑھا اصل کتابوں کو کہ یہ بیچارے یہ کیوں کہتے ہیں. اس لیے جانتا ہوں کہ شیعہ کا یہ عذر ہے, بریلویوں کی یہ مجبوری ہے. کسی کو کافر نہیں کہتا, نہ کسی نفرت, محبت کرتا ہوں, باتیں ان کو سمجھاتا ہوں. پھر میری بات ان کے دل میں اثر کرتی ہے کہ اصل بات یار یہ ہے, تمہاری کتابوں کو وہ مان بھی جاتے ہیں. اگر برا بلا کہیں کیا بنے گا, پھر کافر ہیں, بے دین ہے. کیوں کافر, کلمہ نہیں پڑھتے. اب بیٹا ہم نے یہاں سن رکھا تھا کہ شیعہ مکہ مدینہ نہیں جاتے. جب حج پر گئے, عمروں پر گئے, دیکھا کہ جتنی تعداد ان کی, سنیوں کو تو اس کے برابر کوئی حصہ ہی نہیں. مکہ بھرا ہوا, مدینہ بھرا ہوا, مرد عورتیں. تو یہ گپیں جو تھی نا, ان سے نجات پائی کہ توبہ, ہم تو کہتے وہ آتے ہی نہیں. یہ سارے حج عمرہ کر رہے ہیں, مدینہ شریف حضور کے روضہ پر حاضر ہیں. تو یہ جھوٹی باتیں ایک دوسرے کے بارے میں کیا کر, نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر. نفرت سے بیٹا نجات پاؤ, سب بہنیں بن کر رہو. کوئی غلط ہے اس کو پیار سے سمجھاؤ کہ یہ بات نہیں آپ کی ٹھیک, انشاءاللہ وہ مانیں گا بھی, ضد نہیں کرے گا. بس اللہ تعالیٰ فضل دی. اچھا مولانا, کچھ علماء کا خیال ہے یا فتویٰ ہے کہ واش روم اگر کمرے کے ساتھ اٹیچ ہو تو اس میں وضو نہیں ہوتا. ہاں لیکن اپنی طرف سے دین بنا دیا. کیسے آتا تھا جس میں آتا کہ واش روم اگر اٹیچ ہے تو وہاں وضو نہیں ہوتا. جو دین ہے وہ انہیں نہیں آتا. جو اپنی طرف سے پابندیاں, یہ ہو جائے گا, سر ننگا ہو جائے گا, عورت کا وضو ٹوٹ, بھائی کسی جگہ نہیں لکھا ہوتا, وہ تم بنا دیتے ہو. کوئی بات نہیں, واش روم اگر اٹیچ ہے بہت اچھی بات, آپ کمروں کے ساتھ ہی بنے, بہت ٹھیک بات کہ وہاں نہائے, وضو کرے, سب درست. اور ایک بات جو میں آپ کو بچہ بتاؤں, مردوں کو بتاتا ہوں کہ نہانے کے بعد وضو کرنا عین جہالت ہے. ہم ایسا سیکھا رہے ہیں, کسی نے بتایا فلاں صحابی نہانے کے بعد ہی وضو کرتا, فرمایا ابھی تک اس میں یہودیت کے اثرات باقی ہیں, وہ یہودی ہے. یہ بھی دین ہے کوئی کہ نہا لیا سر سے پاؤں تک, کیا رہ گیا جب دھونا, پانی ضائع کرنا. اب بس یہ کرو کہ جہاں کوئی نجاست لگی ہے استنجا کرو, ٹھیک, منہ میں پانی ڈالو, ناک میں, سر سے پاؤں تک پانی بدن پر بہاڑو, تسلی ہو کہ کوئی حصہ خشک نہیں رہ گیا, ٹھیک ہی ٹھیک ہے. نمازیں پڑھو, جو چیزیں کرو. دین بہت آسان, اللہ کے رسول نے ہمیں جو دین دیا ہے اس سے زیادہ آسان تو کوئی دین ہی. اگر ہم عمل نہیں کرتے ہماری کوتاہی ہے. کوئی بچہ بچی مجھے مسئلہ بتائے کہ یہ مسئلہ جس کی وجہ سے میں نہیں یہ کام کرتا, بھائی دین حل کرے گا اس کو. آسانی آسانی, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, کھڑے ہونے میں تکلیف, بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکے حضور نے فرمایا لیٹ جاؤ, بستر پر پوری طرح لیٹ جاؤ. اب مشرق کی طرف سر کرو, تھوڑا سا سر آرام اونچا, اور پاؤں کعبہ کی طرف کرو. تم بےزتی کے لیے نہیں کر رہے, تمہاری مجبوری ہے, تاکہ تم کعبہ شریف کی طرف دیکھ رہے ہو. سر ذرا اونچا, اللہ اکبر کہے نا, لیٹے لیٹے سر تھوڑا سا نیچا کر رہی ہے, اس سے تھوڑا سا سجدے رکوع. کوئی اجازت نہیں حضور نے دی, نماز نہیں تم چھوڑ سکتے, کسی حال میں ہو پڑا. اب کئی لوگ کرتے ہیں, یہ مرد بھی کرتے ہیں کہ سفر کر رہے ہیں بس میں, کہتے ہیں کعبہ کی طرف منہ نہیں ہو سکتا, کھڑے نہیں ہو سکتے, وضو نہیں ہو سکتا. میں نے کہا جو وقت کے بعد تم پڑھتے ہو نا قضا کر کے, اس کا جو گناہ ہے اس کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. کیوں ٹائم تم نے گزارا, وقت پر نماز پڑھنی چاہیے جس طرح آپ پڑھ سکتے, وہ تمہاری گھر میں پڑھنے سے 1000 درجہ بہتر. وضو ہو سکتا تھا کرتے, اگر نہیں ٹرین میں یا بس میں گنجائش, تیمم بھی نہیں ہو سکتا, تیمم بھی آسان ہے. اب ان لوگوں کو تیمم مردوں کو بھی نہیں کرنا تھا, آسان سی تو بات ہے, بسم اللہ کہہ کر ہاتھ مارے اور منہ پر پھیرنے اور یہاں تک پھیرنے, بس. اس سے آپ ایسے ہی جیسے غسل کر رہی ہے, پورا وضو کر, پاک ہیں آپ, کوئی کسر نہیں. اگر یہ بھی نہیں موقع کہ مٹی بھی وہاں نہیں, پانی بھی نہیں, اس کو فاقد الطہورین کہتے ہیں کہ ایسا آدمی جس کو دونوں پاک کرنے والی چیزیں نصیب نہیں, نہ پانی نہ مٹی. ایسا آدمی بغیر کچھ کیے نہ تیمم کرے, نہ وقت ہو گیا, اللہ کے سامنے سر جھکا, کھڑا نہیں ہو سکتا. جدھر کو بس جا رہی ہے, ٹرین جا رہی ہے, ادھر کو منہ ہو, یہ منہ کرنا اس کے لیے جو نیچے کھڑا. اگر یہ وقت پر میری بچیوں جو نماز آپ پڑھیں گی نا ٹیڑھی, وہ اللہ کو 1000 درجہ پیاری ہے. وقت گزر گیا اور اب آپ کو یاد آیا کہ خدا کو یاد کرنا. اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کوئی بتا سکتا جس کی وجہ سے کہا کہ میں نے قضا کری. کیوں قضا کی؟ وقت کے اندر پڑھتے, جس طرح بھی پڑھی جا سکتی ساری طرح جھکا دیتے. دیکھیں نا میدان جنگ, وہاں کوئی سجدے کا موقع نہیں ہے, رکوع کر, اتنی جنگ زور کی ہو رہی ہے کہ بے بسی ہے. تو حکم دے دیا دین نے کہ جب وقت آئے نماز کا, زور ہوگی تو تو 4 اللہ اکبر کہہ دے. 4 رکھتے نا, صرف کہہ دے اللہ اکبر, 4 اللہ اکبر ہی تیری 4 رکھنے ہوگی. اللہ کی یاد نہیں بھولنا. مغرب آئی ہے 3 اللہ اکبر کہہ دے.
اے اللہ کا منشا کہ مجھے یاد رکھو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اس کے لیے یہ جو نا وضو کعبہ یہ تندرستوں کے لیے، جو زمین پر کھڑے ٹھیک ہے، مگر جب ایسے لوگ سفر میں سیٹ میں وہاں بیٹھے بس اللہ اکبر کیا کریں اشارے سے پڑھ لیں۔ مولانا عبداللہ لکھنوی بہت بڑے عالم مجاہدین کا دستہ تھا، سیدہ میں بیوی نال تھی برقع پوش، تو مردوں کے سامنے پڑھے، وہ کہتے تھے پڑھ، اور لوگوں کو کہتے ہیں یہ عبدالرحیم کی بیوی نماز پڑھتی، وہ کہ نماز پڑھنا کوئی گناہ کی بات، پڑھو، کیا کہیں گے کہ عبدالرحیم کی بیوی نماز پڑھ گناہ کر رہی؟ ہم نے عجیب تماشا بنا رکھا کہ غلط کام ہوتے رہیں، کسی کو شرم نہیں آتی، نماز اگر پڑھیں ہیں بچی نماز پڑھ رہی، غضب ہو گیا خدا کا، توبہ۔ مولانا یہ بتائیں کہ مسلمان مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے؟ مسلمان مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اگر ہے تو کہاں کہاں، اور کیا یہ حدیث سے بھی ثابت ہے؟ یہ سوال بھی بہت اچھا، کیونکہ اس زمانہ میں ہمارے عنایت حدیث دوستوں نے یہ ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ مرد اور عورتیں ایک طرح نماز، مجھ سے لڑتے ہیں، میں کہتا ہوں یار اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ کہ نئی باتیں نکالو، 1400 سال گزر گئے، امت میں اتنے گروہ تھے، بہت مسئلوں میں علماء کا اختلاف ہوا، مگر اس مسئلے میں بھی کوئی شک تھا کہ عورت کی نماز الگ ہے مرد کی الگ، ساری امت مانتی۔ اس لیے جب یہ شوشہ انہوں نے چھوڑا، اس وقت ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، ولی تھے، امام عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، داؤد غزنوی کے والد تھے، انہوں نے پورا فتویٰ لکھا فارسی زبان میں سارے اماموں کے مذہب کہ یار کسی عالم نے آج تک 14 سال میں کہا کہ نماز عورتوں مردوں کی طرح پڑھیں، اونچی ہو کر سجدہ کریں، کیوں تم نئی بات، مگر یہ اڑ گئے، اب یہی کہتے ہیں کہ حدیث میں فرق نہیں آیا۔ میں پوچھتا ہوں حدیث میں فرق کرنا کوئی ہر جگہ ضروری؟ جب ایک مرتبہ سمجھا دیا کہ المرأۃ عورہ، کہ یہ وومن جو ہے یہ سر سے پاؤں تک چھپانے کے لائق، ایک جملہ کہہ دیا، اس سے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ورنہ بتاؤ جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں مرد اونچی آواز سے لبیک کہتے ہیں، مجھے وہ حدیث دکھاؤ جہاں منع کیا گیا کہ عورتیں نہ کہیں، مگر تم سب مانتے ہو، پوری امت مانتی ہے کہ اپنے دل میں کہیں، وہ فرق کہاں سے لگا؟ حدیث میں لفظ دکھاؤ، جیسے نماز کے لیے کہتے نا مجھے دکھاؤ لبیک آہستہ کہنے کا، اور پہلا طواف جب طواف القدوم مرد 3 چکروں میں تیز دوڑ کر آئیں گے ذرا ہلکی چال سے، مگر عورتیں یہ رمل جو ہے کہ نہیں کریں گی، کس حدیث میں یہ فرق؟ مگر ساری امت مانتی کہ عورتیں دوڑیں گی، پستان ہلیں گے، بے پردگی ہوگی، صفا مروہ کے درمیان مرد دوڑیں گے لائن اخترائیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، یہ فرق حدیث میں دکھاؤ۔ جب کوئی فرق نہیں، تم کہتے ہیں نہیں امت ساری کا اجماع ہے، تو نماز کے بارے میں نہیں دیکھتے کہ نماز میں بھی ساری امت کا اتفاق ہے؟ میں الحدیثوں کی مسجد میں ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں بیٹا کوئی حکم نہیں کہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں، بے پردگی کرنی کہ اوپر اٹھے اور سارا نہیں، ان کے لیے یہ رکوع سجدے سمٹ کا بالکل اس طرح اپنے جسم کو سمیٹیں، کوئی حصہ ان کا نمایاں نہ۔ اسی لیے رکوع میں بھی امت نے کہا کہ جب رکوع میں جائیں مردوں کی طرح یہ نہیں کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور پیچھے جو ہے نا سارے ان کے سرین نظر آئیں، نہیں، تھوڑا سا جھکیں، جو ہاتھ جو ہے نا تھیلیاں گھٹنوں تک پہنچیں، گھٹنوں تک نہیں اوپر نہیں رکھنی، وہاں تک ذرا اوپر نہ رانوں تک پہنچیں، بس تھوڑا جھکیں، اور سجدے میں جائیں دونوں پاؤں جو باہر نکالیں، اپنے سارے پیٹ کو رانوں کے ساتھ لگائیں، بیش کر سجدہ کریں، جو کتوں کی طرح لگا مردوں کو کہا حضور نے، عورتوں کے لیے یہ بات نہیں۔ ورنہ جو میں نے مثالیں دی نا لبیک کی، پہلے طواف میں تیز چلنے کی، صفا مرمہ دوڑنے کی، ان سے کہنا کہ جو نماز کا مطالبہ کرتے ہیں نا وہ بھی حدیثیں دکھاؤ جہاں پھر عورتوں کے لیے یہ حکم ہے، اور اگر وہاں مانتے ہو کہ نہیں سارے اہل علم اور امت مانتی ہے تو یہی مسئلہ آیا، ایک امام دکھاؤ جو کہتا کہ یہ مردوں کی طرح سجدہ کرے، نہیں۔ میں نہیں بیٹا ان گروہ میں پھنستا کہ کون گروہ کیا کہتا ہے، یہ گروہ اللہ نے بنائے، جو اللہ رسول نے دین بتایا اور نیک لوگوں نے ہم تک پہنچایا۔ جو آج ایک عالم اٹھتا ہے نا کہ نہیں یہ مسئلہ مجھے حدیث میں نہیں ملا، بھائی دین ہوا میں اٹھتا آیا، 1400 سال سے علماء لے کر آئے، بڑے بڑے چوٹی کے لوگ صحابہ ہیں، ان کو دیکھو کہ وہ کیا کہتے ہیں، کوئی ایک بھی ہے جو کہتا ہے نماز مردوں کی طرح پڑھے؟ کیوں تم اپنی طرف سے بنا لیتے ہو؟ اس کا مطلب یہ آج تمہیں دین ملا، پہلے کوئی مسلمان نہیں گزرا۔ بالکل آپ پردے کا خیال رکھیں، پوری طرح نہ بچ کر سمٹ کر سجدہ کہ آپ کا کوئی عضو نظر نہ آئے، کوئی حصہ جو نہ ابھرے، نہ کسی کو دکھائی نہ دے۔ یہ کچھ خواتین دھوپ میں بیٹھی نظر آ رہی ہیں، پیچھے جگہ ہے وہاں پہ چلی جائیں، اگر دھوپ آگے اور تو ادھر ایک کرسیاں سیٹ ادھر بھی کریں، ہے۔ ساتھ ہی ملا لیں، کوئی بات دھوپ میں بیٹھی خواتین اگر اٹھنا چاہیں ان کو آ پرابلم جائیں، آ جائیں، بچہ پریشان وہ نہیں پیچھے ہونا، چلی جائیں چھاؤں میں۔ کر لیں ذرا اٹھ کر نا، یہ کر لیں بندوبست، کرسیاں ادھر ساتھ ہی ملا لیں۔
زیادہ ترتیب نہ خراب کیجیے گا آپ، کیونکہ گزرنا بھی ہے کوئی چیز لینے دینے کے نہیں لیے. ادھر سے گزر جائیں گے، ادھر بنا دینا سائی دیتا، ادھر سے گزر جائیں گے، ادھر کر رہے ہیں سارے. یہ وقت جو ہے نا مجھے اور آپ کو ملا، یقین جانے میں اس کو امانت سمجھتا ہوں. یہ موقع شاید پھر ملے نہ ملے. میں اپنی بچیوں سے وہ ساری باتیں جن کی ضرورت نہیں، یہ پوچھ لیں، بتا دوں کہ آپ کو بیٹا یہ کرنا جو ہے خواہ مخواہ کے بوجھ ہیں ان کو اپنے سے اتاریں. دین میں کوئی ایسی مصیبت نہیں یہ جس ایک میں ادھر آ تنگی جائیں، آئے. ایک آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، کر لیں شاباش آپ ہی ساتھ ہو. شاباش. ادھر رکھ دو نا کرسیاں شاباش. چھوٹی بہن ادھر بیٹھ جاؤ. سکون سے بیٹھیں، دھوپ ہو تو پھر کوئی مزہ نہیں. سمرا تم ادھر ہی ہو جاؤ، سمرا تم ادھر ہی ہو جاؤ، تمہیں ہوا نہیں لگے گی. بہت سی میری بہنیں جو ہے نا وہ شادی شدہ ہوں گی، کئی ہیں جن بچیوں کو اپنے گھروں میں جانا. میں بیٹا دو باتیں تمہیں تحفے کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں سکون رہے، بچے وفادار رہیں، خاوند اور سسرال وغیرہ سارے ٹھیک رہیں. دو باتیں نہیں چھوڑنا، آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کا اللہ اچھا نصیبہ کرے. یا وجودو 1001 اور اس کے ساتھ دروش برآخر 11 اور سورہ فاتحہ 45 بار دن اور رات میں کسی وقت پڑھ کرنا. میری بچیوں بہنوں جو چینی اور نمک گھر میں استعمال ہوتا نا الگ رکھ لیں گی، اس پر دم کریں، سارا گھر کھاتا رہے. انشاءاللہ صلح پیار اور محبت رہے گی، بچے فرمان بردار رہیں گے، خاوند بیوی میں انجوڑ نہیں ہوگی، سسرال والے بھی عزت کریں گے. یا ودودو 1001 اور دروش بالآخر 11 اور سورۃ الفاتحہ الحمد شریف جو ہے نا دن رات میں کسی وقت پڑھ لیں. اور چینی اور نمک ہے تو اس دن ضروری جس دن نیا آئے، مگر ہو سکتا ہے بھول جائیں، اس لیے روزانہ بھی پڑھ دیں تو کوئی بات نہیں، کسی وقت پڑھ لیا دم کر لیا. اللہ خیر سے رکھے. گھروں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ زوجین میں موافقت رہے، صلح سے رہیں، پھر ہی بچے جو ان کی تربیت ہو. آپس میں لڑائی جھگڑا تو کیا سکون ہوگا اس گھر میں. میں آپ کی تسلی کے لیے یہ بات آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. یہ بچیوں کو دے دینا، یہ سارے پھر بھی توجہ سے سنیں، دوسریوں کو بھی سنا. انشاءاللہ بعد میں بھی اگر کوئی جو ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ کر اس کو اپنا مسئلہ حل کر پائیں گے انشاءاللہ. آپ کا یہ وہ میں نے اس میں سنا نہیں. مولانا جو آپ نے وظیفہ بھی بتایا ہے اس میں خواتین ذرا کافی بیزی تھیں، دوبارہ ایک دفعہ بتا دیں. ہاں وہ وظیفہ 2 چیزیں نا، یا ودودو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، وا دال یا ودودو وہو الغفور الودود. یہ 1001 مرتبہ، 1000 پورا پھر ایک اوپر. درود شریف اس کے اول آخر نا 11 مرتبہ، بے شک چھوٹا ہی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اتنا بھی کہہ لیا کریں. درود شریف بھی ہے. اور سورہ فاتحہ الحمد شریف جو ہے نا 45 بار. یہ دونوں ذکر نا میں نے چھوڑیں، بہت مسئلہ گھروں کا کہ فساد ہیں، بالکل ناراضگیاں ہیں. ہاں جادو وغیرہ کا بھی اثر، جادو سے بھی لوگ بعد نہیں آتے. یہودیوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے امتوں کا ذکر، جب ان کا بیڑا غرق ہوتا ہے نا پھر جادو ٹونے بہت پھیل جاتے ہیں. تو اب بھی ہے کہ بدماش لوگ ان لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالتے ہیں جادو. تو اس کے لیے آپ لکھیں سورہ اعراف 7واں رکوع شروع ہوتا ہے، 6 ختم ہو جاتے ہیں، 7واں شروع ہوتا ہے. انا ربکم، یہاں سے پہلے یہ عبارت شروع ہوتی ہے اور 4 آیتیں گزرنے کے بعد آ جاتا ہے انا رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ 4 آیتیں میری بچیوں بہنوں پڑھنی نہیں چھوڑنا، 1 مرتبہ روز پڑھ دیا کرو تاکہ یہ جادوگر حرام زادے جو نا ان کا سحر بیکار ہو، اللہ تعالیٰ اس سے بچا کر رکھے. سورۃ الاعراف 7واں رکوع اور اس کی 4 آیتیں انا ربکم اللہ سے شروع ہو کر انا رحمت اللہ قریب من المحسنین. اچھا، اور یہ جنات وغیرہ بھی اللہ نے آخر ان شیطانوں کو اجازت دے رکھی ہے، ان سے بھی کبھی لوگوں کو واسطہ پڑتا تو سر پر ہاتھ رکھنا دن میں 1 بار. اور جتنی آواز سے میں بول رہا ہوں اتنی آواز سے سورہ آل عمران کی آیت 3 سپارہ ختم ہونے کے قریب ہے. آفا غیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ. یہ کہہ دینا صرف 1 بار، انشاءاللہ جنات سے بھی پناہ رہے گی اور وہ جو ہے سورہ اعراف والی جادو سے. یہ دونوں نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ بچائے ان سے، فضل فرمائے. مائک جو ہے وہ ادھر ہے، اگر کوئی بیچ میں ویسے بھی سوال کرنا چاہے تو کر سکتا قرآن ہے. مجید ہوتا تو نمبر دے دیتے کہ ہاتھ آیت کا یہ کھڑا کر نمبر. دیجیے گا.
اچھا جی مولانا، اگلا سوال ہے، بچے کی ولادت کے بعد ماں 40 دن تک نماز، روزہ اور قرآن نہیں پڑھتی اور 40 دنوں کے بعد نہا کر یہ سب کام کرتی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ 40 دن کے بعد ہی نہائے یا پہلے بھی نہا سکتی ہے؟ یعنی اگر خون آنا بند ہو یہ جائے؟ بڑا ضروری مسئلہ ہے، 40 دن ہی بیٹھی رہتی ہے، یہ بالکل ناجائز اور غلط بات ہے۔ بات صرف خون کی ہے، نفاس کا خون جتنے دن آتا نا، ہو سکتا ہے 7-8 دن میں بند ہو جائے، اسی وقت نہا کر نماز شروع کرنی ہے، قرآن پڑھنا شروع کرنا، 40 دن کا انتظار نہیں کرنا۔ خون جس دن رک گیا بس نہائیں، نمازیں شروع کریں، تھوڑے دن میں بے شک۔ اگر کسی کا نہ ہی بند ہو، بیمار ہو جائے، وہ پھر نفاس نہیں رہا، استحاضہ بیماری بن گئی، اس کے لیے 40 دن کی حد ہے کہ 40 دن سے بھی اگر آگے گزر گیا معاملہ، پھر ضرور نہا لے اور نماز شروع کر دے، بے شک خون پھر جاری ہے، وہ بیماری ہے۔ مگر اس کے اندر رک جائے تو جس دن رکے اسی دن سے نماز شروع کر دینی، یہ نہیں کہ 40 دن خواہ مخواہ پورے کر لیں۔ مولانا، آپ سے ایک عورت نے پوچھا کہ میری بیٹی کے بال بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں اور میں نے اس کی شادی کر دی ہے، کیا میں اس میں مصنوعی بال جوڑ سکتی ہوں؟ جوڑ دیں، جو دوسرا منع ہے، کیا تھا حضور نے، وہ یہ بات نہیں کہ لوگوں نے خواہ مخواہ بنا لی، وہ بات تھی کہ دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت عورتیں اس زمانے میں اپنے بال بیچتی تھی، اب بھی یورپ میں ہے کہ وہ اپنے بال کٹوا کر نا پھر دکانوں پر بیچ، دوسری عورتیں اپنے اصلی بال کٹوا کر نا وہ خوبصورت عورتوں کے پھر وہ رنگ دار یہ جو ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ جوڑتی ہیں، وہ دھوکہ ہوتا کسی مرد کو پھنسانے کے لیے، وہ ناجائز ہے۔ مگر اپنے ہی خاوند کے لیے ہی اپنے گھر میں اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ آ گیا اور اس نے یہ مصنوعی بال لگوا لیے، کوئی حل نہیں، لگوانے چاہیے، بچیاں بیچاری گنجی پھرتی ہیں۔ انہوں نے، یعنی کہ اس سوال کا اگلا حصہ اس تھا، میں تدلیس تھی، دھوکہ تھا، دوسری عورتوں کے بال خوبصورت جو ہے لے کر لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی، بال جڑوانے والی اور اس پر جس کے بال لے کر جوڑے جائیں لعنت فرمائی ہے، وہ دھوکے کی وجہ سے یہ اسی سوال کا اگلا۔ یہ سیاہ بال جو ہے نا منع کہ مرد داڑیاں نہ سیاہ کریں، یہ بھی مسئلہ یہی کہ میں بوڑھا ہوں مگر شادی کرنا چاہتا ہوں تو بال سیاہ کروں اور بچیوں کو دھوکہ دوں اور پھنساؤں کہ یہ جوان ہے، وہ فریب ہے۔ ورنہ بڑے بڑے صاحب ہیں چوٹی کے، سب نے کالیاں کی ہیں، ان کے نام ابن حجر نے، سعد بن ابی وقاص جیسے، حضرت عثمان جیسے، کسی نے نہیں یہ خطاب چھوڑا، دھوکہ نہیں دینا چاہتے تھے، اس لیے کہ ہمارا کوئی وقار رہے۔ اور یہ علماء نے جو لکھا کہ جو غازی جہاد پر جائیں یہ تو بالکل سیاہ کر کے جائیں، وہاں سفید داڑیاں میرے جیسے لے کر جائیں گے تو کافر دلیر ہو جائیں گے، بوڑھا آیا مار دو، وہاں جوان بن کر جائیں۔ بات عقل کی کرنی چاہیے، شریعت حکمت پر مبنی، دانائی پر۔ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے لیے، دوستوں کے لیے اگر وہ سیاہ کرتا ہے کوئی نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے وہ ناجائز۔ مولانا، اگر بال ہلکے ہوں تو وگ وغیرہ لگائی جا سکتی ہے؟ جو لگا رہے اس کو جو کہتے ہیں نا کہ یہ واصلہ موصولہ نہیں، وہ باتیں وہی چیز جو میں نے بتایا نا کہ غیر عورتوں کے بال خوبصورتوں کے لے کر دھوکے کے لیے لگاتی تھی، وہ الگ سی بات۔ یہ جو ہے نا اس طرح وگ وغیرہ لگانا یہ واصلہ موصولہ کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لگائیں۔ آج کل پلکنگ کا فیشن اور ہے، آپ قرآن میں پڑھتی ہیں جہاں اللہ نے فرمایا کہ زینت اپنی ان کے ساتھ دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، اس سے پتہ چلتا کہ آپ کے لیے دین میں زینت مطلوب ہے۔ بالکل عورت جو ہے نا، امام ابو یوسف نے اگر یہ بات کی تو بچہ بالکل ٹھیک کہی کہ 3 باتوں پر خاوند کو حق ہے مارنے کا، ایک نماز نہ پڑھے، ایک اجازت کے بغیر گھر سے جائے، اور ایک زینت نہ کرے، میک اپ نہ کرے۔ اور وہ کہے گا اگر میں بعد میں گمراہ ہو گیا باہر، پھر کون ذمہ دار ہے؟ اس لیے یہ زینت جو آپ کا یہ کوئی فیشن نہیں، عبادت، اس لیے نیت سے کریں کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرے، حلال کی طرف رجوع کرے، نیت نیک ہونی چاہیے۔ اگر غیروں کو دکھاتی پھریں گی تو پھر لعنت ہی لعنت۔ مولانا، آج کل پلکنگ کا فیشن عام ہے اور جس نے کروائی ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا تم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے ساتھ پھر رہی ہو، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ضرور ان سے اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرواؤں گا، تو اس سے کیا کہا جاتا ہے کہ جو پلکنگ کرواتی ہیں وہ دراصل اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرنا ہے؟ تو اب یہ کہتے ہیں اللہ کی تخلیق جو ہے نا تخلیق میں تبدیلی کے لیے کہنے تو یہ مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں لفظ پڑھ کر، مگر پوچھیں کہ ہم جو داڑیاں ٹھیک کراتے ہیں، یہ مونچھیں کتراتے ہیں، بغلوں کے بال دور کرتے ہیں، تخلیق تو اللہ تو پیدا کرتا ہے، ہم کیا اس کو بدلتے ہیں؟ ختنے کیوں کرواتے ہیں؟ اللہ نے گوشت پیدا کیا، ہندو سکھ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے گوشت پیدا کیا، تم کیوں ختنے کرواتے ہو؟ تو یہ تخلیق کا پھر معاملہ بہت خراب ہو جائے گا، یہ کوئی بات نہیں، عقل سے کام لینا چاہیے۔ تخلیق جو ہے نا قرآن میں آیا، ذیشان بیٹا آپ بھی سمجھ لیں، وہاں مراد یہ کوئی نہیں کہ آدمی حجامت بنوائے یا بال کٹوائے، یہ تو کرنے ہی کرنے۔ وہاں تخلیق سے مراد قرآن میں جو ہے نا
کہ لا تبدیل لخلق، یہ سمجھے قرآن کی تفسیر کا معاملہ بچوں کا توحید مراد ہے، کہ توحید کو جو بدلنا چاہتا نا، اللہ نے یہ دنیا بنائی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اور نہ اس کے چلانے میں شریک ہے، اس لیے جو شرک کرتے ہیں وہ اللہ کے نظام کو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، کہ خدا کی بات ہے فلاں کا بھی دخل ہے، وہ وہاں توحید کی بات ہے کہ توحید کو تبدیل کرنا چاہتے ہو۔ اللہ نے جو دنیا بنائی اس میں صرف اس کا حکم چلتا ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ دوسروں کا بھی چلتا؟ یہ تم اللہ کی تخلیق کو، اس کے نظام کو خراب کرنا چاہتے ہو۔ جیسے آج کل ہمارا عدلیہ کا اور حکومت کا جھگڑا کہ یہ اللہ کے اختیار ہے، وہاں یہ جسم کی جو ہے نا، ورنہ ہمارا خطرہ کیا بنے گا، سارے جسم سے بال ہم دور کرتے ہیں، سیکھنی نشان دور کرتے ہیں، نہ بغلوں کے نہ زیرے نہ کوئی، سارے جسم میں وہ یہی کہتے ہیں۔ ہمارے استاد جو گیانی سکھ تھے وہ یہی کہتے تھے کہ تم مسلمان کہتے ہو اللہ کی بنائی چیز کو بدلنا نہیں چاہیے، کیوں بدلتے ہو؟ پھر ان کی بات کا کیا جب بدلتے تو ہیں بال ہم دور کرتے ہیں سارے، تو یہ مسئلے نہ کریں، یہ اللہ کی تخلیق کوئی بدلنے والی بات نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس۔ بیویوں کو یہی چاہیے، بچیوں کو کہ خیر کی طرف توجہ ذرا خیال نہ آئے کہ مجھے کوئی دوسرا دیکھے، مگر اپنے خاوند کے لیے کشش پیدا کرنا، یہ آپ میری بچیاں بیٹے، یہ دین ہے، یہ کوئی دنیا نہیں، بالکل ثواب ہی ثواب ہے آپ کو کہ اپنے خاوند کو نیک رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اس بارے میں اللہ کے رسول کی بات ہوئی نا کہ نماز میں بھول گیا، یہاں بھی دیکھیں معاملہ کئی نامراد، آپ نے مولوی صاحب یہ کیا جی، ایک بندہ میرے ساتھ جھگڑنے لگا، میں نے کہا یار یہ صحیح بخاری ہے، جا اپنے مولوی کو دکھا۔ پھر جب انہیں شرمندہ ہو گیا کہ رسول اللہ بازار میں گئے، ایک عورت پر نظر پڑی، فوراً گھر آئے، علیحدگی میں حضرت زینب کو بلایا، اپنی خواہش پوری کی، اور مجمع میں آ کر کہا کہ جس آدمی کو ایسی صورتحال پیش آئے وہ فوراً بیوی کے پاس چلا جائے تاکہ خیال اس کا جو ہے نا وہ ادھر ہو جائے، ورنہ ہو سکتا دل میں جم جائے اور وہ بے دینی ہو جائے، غلط راستے پر چلے۔ دین میں بیٹا ہر ضرورت کے لیے حکم بیان ہوگا کہ خاوند اور بیوی کو آپس میں جتنا پیار کریں، عبادت ہی بات۔ حضرت ابو ذر آپ دیکھتے ہیں درویش صاحب بھی تھے، جب آپ نے ان کے سامنے بیان کیا کہ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ، بہت باتیں بیان کی کہ تسبیح صدقہ ہے، خیرات صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات، آخر میں حضور نے فرمایا کہ خاوند اور بیوی کا آپس میں اکٹھا ہونا صدقہ۔ وہ کانپ گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ دنیاوی دندہ کہ وہ مرد اور آپ نے صدقہ کیا دیا؟ تو حضور نے فرمایا ابو ذر بتاؤ اگر وہ اپنی یہ خواہش حرام طریقہ سے پوری کرتے، زنا کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ فرمایا ہوتا۔ تو جب انہوں نے حرام چھوڑا کہ حرام نہیں کریں گے، جو حلال ہم نے کیا ادھر جائیں گے، تو اللہ کا حکم مان کر جیسے انہوں نے نماز پڑھی، روزے رہے، ویسا ہی البتہ تو آپ نے فرمایا صدقہ، تمہارا اکٹھا ہونا خاوند بیوی کا یہ بھی صدقہ۔ اس لیے دین ایسی بات ہے بیٹا، اپنے گھر میں آپ جو کریں نا کہ میرا خاوند ہی ایماندار ہے، میں بھی عبادت ہی بات ہے، اس میں کوئی دنیا کی بات نہیں۔ جب باہر خیال جائے گا پھر لعنت ہی لعنت۔ مولانا شادی بیاہ پر کیا تصویریں بنوانی جائز ہیں یا فلم بنوانی جائز ہیں شادی کے موقع پر؟ تصویر جو تھی نا پہلے ذیشان، جیسے آپ نے بہت چیزوں میں سختی کی نا، نئے نئے لوگ اسلام سے آئے تھے، مثلا قبروں کی زیارت پر بہت سختی کی، مردوں کو بھی روک دیا قبریں نہ دیکھو، ڈر تھا کہ پوجا نہ کریں پہلے کی طرح۔ جب ٹھیک ہو گئے، عقیدے درست ہو، کہہ دیا آپ اجازت۔ اسی طرح تصویر کے بارے میں پہلے بہت سختی تھی کہ جانداروں کی بالکل حرام ہے، فرشتے نہیں آتے، مگر یہ بعد میں نہیں سوچتے۔ مولانا عبد الرحمن آج فوت ہو گیا، اللہ رحمت فرمائے، میرے پاس ٹھہرے، میرے سے محبت کر دی۔ میں نے جب کہا نا مولانا آپ اب بھی اتنی سختی کرتے ہیں کہ وہاں آپ کی باندھی کے موقع پر تصویریں بن لی، آج چھوڑ کر شادی چلے گئے۔ اب وہ بنوئی ناراض ہو گیا کہ مولانا میں نہیں آپ سوا کروں۔ یہ بیچارے پھر ساری عمر روتے رہے۔ اس نے کہا میری بیٹی کی شادی چھوڑ گئے، ایک تصویر کی وجہ سے کھانا وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ میں نے صحیح بخاری نکال کر دکھائی کہ دیکھو حضور نے خود فرمایا کہ کھڑے ہو کر تم پی سکتے ہو، ایک طرف کی حدیثیں پڑھتے ہو، خدا کا خوف کیا کرو۔ تو جب دکھایا کہ حضور نے فرمایا اللہ رقم نفیسہ، کہ کپڑے میں بنی ہوئی جو تصویریں نا بے شک جاندار کی ہوں، ٹھیک میں یہ حضور نے خود ایکسپشن کر دی، کپڑے میں یہ کاغذ بنی تو فرق ہے، دیوار پر جائز کر دیا۔ اور تبوک سے لوٹے تو اس طرح پردہ ہٹ گیا ہوا سے، آپ نے دیکھا تاک میں گھوڑا کھڑا ہے پروں والا، ام المومنین عائشہ سے دیکھے، آخری زمانہ حضور کی زندگی ہے۔ تو آپ نے فرمایا عائشہ یہ گھوڑا؟ انہوں نے کہا ہاں حضور یہ گھوڑا۔ تو آپ نے کہا گھوڑوں کے پر ہوتے ہیں؟ عمر تو تھوڑی تھی نا، 18 سال کی عمر تو تھی جب حضور فوت ہو گئے، بچی تھی نا، کھلونوں سے کھیلتی۔ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو پتہ نہیں سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ آپ نے پھر رد نہیں کیا کہ انہیں ہنس کر چھوڑ دیا، تو گھوڑا کھڑا کیا ہوا۔ تو پتہ چلا امام طحاوی کا کہ پہلے سختی تھی کہ ہر قسم کی تصویر جو ہے نا جاندار کی حرام، اب صرف دو قسم کی تصویریں نہیں ہونی چاہیے، ایک بے پردگی
بچیاں احتیاط کریں، پردے کے ساتھ بے شک تصویر شادی پر بند ہے، بے پردہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرک والی کہ لوگ اپنے مرشدوں کی تصویریں لے لیتے ہیں، دکانوں میں لگائی ہیں، گھروں میں برکت ہوتی ہے، میرا کفر ہے، انسان برکت دے گا۔ تو یہ دو چیزیں نہ ہو، شرک نہ ہو اور عریانی اور بے حیائی نہ ہو، پھر کوئی بات نہیں، بے شک تصویریں بنا لیں، یادگار کوئی حل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کمزور مالی حالات کی وجہ سے 2-3 سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، پھر جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ موجودہ سال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کیا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہوگی، وہ معاف ہو گئی؟ نہیں، اس کو پچھلے سالوں کی زکوٰۃ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس وقت اس پر فرض ہی نہیں تھی، کوئی قرضہ نہیں اس پر بنا۔ جب پھر مال آ گیا نا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب سے نہ چھوڑے، جو تنگی کے زمانے میں گزر گیا نا سال، معاف ہی معاف، کیوں اس کی زکوٰۃ خدا لے گا۔ مولانا کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو مگر ایک بات اور میں آپ بچیوں کو سمجھاؤں، کئی ہوتا نا کہ آپ کو پتہ ہوتا کہ ہمارے محلے میں خاندان میں یہ لوگ غریب ہیں، رشتہ دار ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، کوئی زمین بھی ہوتی ہے مگر گزارا نہیں کی، لوگ ان کو مسکین ہی نہ سمجھے، مسکین وہی جو مانگتا پھر نہ، ایسے جو ہے نا آدمی سفید پوش غیرت مند مانگ نہیں سکتے، مگر آپ کو پتہ کہ ساری کوشش کے باوجود ان کی بچیاں شادی نہیں کر سکتے، قرضہ ادا نہیں کر سکتے، یا گزران تنگ ہے، آپ ان کو زکوٰۃ دیں۔ اور یہ بتانے کی کوئی ضرورت، مرد بھی کہتے ہیں بتائیں زکوٰۃ سب کا، بس کیوں بتانا یار، تمہیں پتہ ہونا چاہیے میں اپنی زکوٰۃ ادا کروں، اپنا حساب رکھو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ نہ اس کو کہیں میں زکوٰۃ دے رہا ہوں صدقہ، بلکہ کئی طریقے ہو سکتے ہیں، کوئی ان کا عید کا دن آیا، کوئی آپ گئی ہیں کہ یہ میں اپنے بچوں کے لیے گفٹ لائی ہوں، میں اپنے بچوں کو عیدی دے رہی ہوں، ہے اصل میں زکوٰۃ ہی، مگر ان کو آپ اس طرح دیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، ان کی بھی عزت نفس رہ گئی بیچاروں کی، آپ کا بھی معاملہ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی طریقہ سوچیں کہ ان کی مدد بھی ہو جائے، بیچارے بے عزتی محسوس نہ کریں، ان کی خبر ضرور لینی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے مانگ نہیں سکتے تم ان کی خبر ہی نہیں لیتے۔ مولانا آگے سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو، یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ، ہاں، کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کس طرح ضد نے اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں، دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ، اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا، صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے، آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ۔ آپ یہ مسئلہ سن لیں، صرف یہ شیعہ وغیرہ کی بات نہیں، دنیا کا کوئی انسان جس کا برتن صاف ہو، کوئی حرام چیز نہیں اس میں، اور اس کے ہاتھ وغیرہ صاف ہو، آپ اس کے ہاتھ کا پکا ہوا اس کے ساتھ مل کر ایک ہی برتن میں اس کا چھوڑا ہوا کافر تک کا، سن لیں وہ کافر ہے، بھگتتا پھرے گا، مگر انسان ہونے کے سبب اس کا اکرام لازم، ہم اس کی توہین نہیں کر سکتے، وہ بھی آدمی کی اولاد، اللہ کی مخلوق، اس لیے سور اور کافر طاہر، کیسی بات کہی شریعت نے کہ کافر کا بچا ہوا بھی حلال ہے کوئی۔ اور یہی وجہ کہ ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا، سید عطا اللہ شاہ بخاری بات فرما رہے تھے، اس زمانے میں ہندوؤں نے ایک تحریک چلائی ہوئی تھی، مسلمانوں کو مرتد کر رہے تھے۔ اب یہ چھوت جو ہے نا بیچارے چمار، یہ بھی چاہتے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ ملیں یا مسلمان، ہر گروہ کوشش کر رہا۔ شاہ صاحب نے کہا ان پنڈتوں سے کہو اگر آپ کو انسان سمجھتے نا تو کچھ پانی جو لے کر تو آپ تھوڑا سا پئیں، باقی پنڈت کو کیا پئیں، جلسہ ہو رہا۔ پنڈتوں نے کہا توبہ توبہ، یہ ملے چھڑنا پا دو۔ شاہ صاحب نے فرمایا پیو تھوڑا، دعا باقی مجھے دو، میں پیتا۔ اسی وقت ان لوگوں نے پکارا اسلام سچا، فرمایا یار یہ کفر اسلام الگ بات، انسان نہیں، اس کا احترام دین میں لازم نہیں۔ دیکھیں آپ، جنازہ جا رہا تھا، یہودی عورت کا تھا، حضور کھڑے ہو، لوگوں نے بعد میں کہا یار اے رسول اللہ یہ تو یہودیہ کا تھا، یہودی عورت تھی، فرمایا اس میں جان نہیں، یہ اللہ کی مخلوق نہیں تھی، جنازہ آیا، بے شک غیر مسلمان کو وہ اللہ کا معاملہ آگے جو چاہے کرے، میرا کام نہیں کہ صدمہ ہو گیا تو میں اٹھ کر کھڑا ہوں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اتنا پیار کیا سب سے کہ کافر بھی قدموں میں گر گیا کہ واقعی یار ایسا بندہ جو ہے نا اللہ نے بھیجا، اس کی بات ماننی نہیں تو اور کیا۔ ایک بچہ یہودی تھا، وہ آپ کی خدمت کرتا تھا، بیمار ہو گیا، حضور اس کی خبر کو گیا، اس کا باپ بھی پاس بیٹھا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس بچے کو تھوڑا ہوش وارا تھا، کہا بیٹا لا الہ الا اللہ کہہ، میں تیرے لیے اللہ سے سفارش کر سکوں گا۔ بچے نے باپ کی طرف دیکھا کہ ابا کیا کہتا، ابے کو عقل تھی، قرآن تو کہتا، جانتے تھے کہ رسول اللہ مانتے نہیں تھا، ضد تھی۔ اس نے کہا کہ جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں بیٹا مان، جو حضور کہہ رہے مان۔ بچے نے کلمہ پڑھا اور اسی وقت جان دیں، تو حضور نے فرمایا کہ اس اللہ کا شکر ہے جس نے ایک بندے کو دوزخ سے بچانے کے لیے مجھے اس کے پاس بھیج دیا، میں خبر کے لیے آیا تو یہ کافر ہونے سے بچ گیا، اس لیے حضور اس کافر کی خبر کے لیے بھی گئے۔
مسلمانوں نے آپ ہی باتیں کر لی کہ اس سے نفرت کرو، اس سے نفرت کرو. بھائی وہ اگر دوزخ جا رہے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہمارا بھی حصہ. ہم نے ان سے پیار نہیں کیا، ان کو اپنے گھروں میں بیچاروں کے نہیں بلایا. عیسائی اگر عورت کے حق میں کام کرتی ہے، برتن کو ہاتھ نہ لگانا، فلانا کرنا، کرنے والی بات نہیں. کوئی اچھا سلوک کرتے شاید ان میں سے کتنا کلمہ پڑھ جاتے. اللہ. اچھا مولانا، جو پچھلا سوال ہوا تھا زکوٰۃ والا، وہ کچھ اس طرح تھا کہ سونا تھا ان کے پاس لیکن پیسے نہیں تھے، انہوں نے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کی اس سال. ہاں تو پھر وہ ادا ہوگا. الگ بات ہے، وہ ٹھیک ہے. پھر زکوٰۃ تو ان پر فرض تھی نا، پیسے نہیں تھے تو ذمہ ہی پڑ گئی نا، اب وہ دینی پڑے گی. سونا کتنا تھا؟ سونا بھی یاد رکھنا چاہیے نا، 7.5 تولے یا اس سے زیادہ پھر زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. اگر اس سے کم ہو پھر نہیں. چاندی 52.5 تولے یا اس سے زیادہ پھر ہوتی ہے. تھوڑے چاندی کے زیور پھر بھی 7.5 تولے یا 52.5 تولے اتنا ہونا چاہیے. ہاں جی، کون خاتون تھیں؟ تسلی ہو گئی. اچھا جی، سوالات تو بہت ہیں، ہمارے پاس کوئی 10 بات منٹ نہیں، ہیں. جتنا وقت ہے آپ فائدہ اٹھا لیں. تو ان باقی میں ان بچیوں کو جب بھی میرے پاس بھی آتی ہیں، ان کی مائیں آتی ہیں، مجھے ایک ہی بات تنگ کرتی ہے کہ ان بیچاروں کی قسمت اچھی ہے، اللہ نصیبہ نیک کرے. میں 3 بچیوں کا باپ الحمدللہ اپنے گھروں، مگر اس بارے میں بڑا پریشان ہوتا جب کوئی ماں آ کر کہتی ہے کہ مولانا بچی بیٹھی ہے، کوئی پوچھتا نہیں. دکھ ہوتا کہ یہ کیسا زمانہ آ گیا، ورنہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ جاتی. غریب آدمی کی بچی کے لیے نا بار بار لوگ جاتے تھے، بڑے وقار کے ساتھ رشتہ لیتے تھے. مگر اب یہ لوگ بیچارے جھولیوں میں لیے پھرتے ہیں. حرامی لوگ جو نا بچیوں کو نظر انداز کرتے، ظالم آ گئے، کوئی پوچھتا نہیں. سورہ جو ہے نا یاسین، بیٹا بات آ گئی، وہ آیت لکھ لیں، بچیاں بھی پڑھیں، مائیں بھی پڑھ، چھوڑیں نہ ہر نماز کے بعد 45 بار. اور بات بھی کوئی کرے تو کر لیں درمیان، مگر پڑھ لیا کریں سورہ یاسین. اور اس میں ایک آیت جو ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض من انفسہم مما لا یعلمون. یہ نہیں چھوڑنا، اللہ مناسب رشتہ دے دے گا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ جو 45 بار سورہ فاتحہ کہی نا، جب کوئی توقع ہو، امید ہو کہ کوئی مہمان آنے، یہ پہلے ہی پڑھ کر جو چیز آپ کا ارادہ ان کے سامنے رکھنی ہے، بہت اللہ کوئی چیز اس پر پھونک ماریں تاکہ اللہ انہیں ہدایت دے، نہ کر کے نہ جائیں. کیونکہ بچیاں اس وقت اس لیے بھی نفسیاتی مریض ہو گئیں کہ آتے ہیں گاہک بن کر چلے جاتے ہیں، کوئی ہاں نہ نہیں، بیچاریاں بیمار ہو جاتی ہیں. کتنی ہیں جنہوں نے کہہ دیا کمی رہنے دو، کیوں بار بار تم مجھے دکھاتی ہو، تماشا بنا رکھا. تو رونا آتا ہے کہ یہ معاشرہ کیسا ظالم ہو گیا، بچیوں کی کیسی بے قدری. مولانا، اگر کسی وجہ سے بچوں کی شادی میں دیر ہو جائے اور عمر زیادہ ہو جائے تو کیا اس کا گناہ والدین پر ہوگا؟ والدین نے اگر نشان نہیں کوشش اس بارے میں کی سوچا نہیں، پھر مجرم ہی بہت بڑے گناہ گار. بلکہ اس بارے میں اتنا آیا کہ بچی کی عمر اگر 12 سال کی ہوگی اور انہوں نے شادی نہیں کی تو وہ گناہ کرے گی، تو ذمہ دار یہ ماں باپ ہوں گے، ان کو بھگتنا پڑے گا. باقی اگر وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں، ترلے کرتے ہیں، مگر نہیں کام بنتا، پھر ان کا کیا قصور، پھر وہ بھی مجبور. اگلا سوال ہے کہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ جب تک بچیوں کی شادی نہ کر دی جائے تو اس وقت تک والدین پر عمرہ یا حج جائز نہیں، اس کا صحیح حکم کیا ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے. جب کسی کے پاس مکہ آنے جانے کا سامان ہو جائے نا، پھر یہ ساری باتیں جو ہے نا کہ شادیاں نہیں ہوئیں یا یہی سب سے چھوڑنی چاہیے. رخ کرے حرمین کا، وہ کرے، اور انشاءاللہ نہ اس حج اور عمرے کی برکت آپ یقین کریں شادیاں بھی ہوں گی، اللہ اور پیسے دے گا. جو پیسہ ٹکا آپ حج عمرے اس سے کئی گنا نہ اللہ واپس لوٹائے گا. حج عمرہ بہت بڑی شاہ حضور نے فرمایا، حج اور عمرہ پچھلے گناہ معاف کرتا اور فقر کو دور کرتا، غریبی دور ہو جاتی ہے. اللہ رحم فرماتا ہے کہ میرے گھر آیا سفر کر کے. اس لیے یہ نہ بہانہ بنایا کہ بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، وہ بھی کوشش کریں، مگر حج اور عمرہ اگر فرض ہو گیا کریں، ادھر توجہ کریں. مولانا، کیا یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے جیسا کہ اکثر تقاریر اور تحریموں میں کہا جاتا ہے کہ اکثر نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ جی نشانیاں قیامت کی پوری ہو چکی ہیں اور یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے. نہیں، کچھ نشانیاں تو ایسی ہیں نا جو کہ بدکاری پھیل جائے گی، یہ ہوگا وہ تو ہیں. یہ چھوٹی نشانیاں، یہ تو ہوتا ہی رہا. چلو آج کل کچھ زیادہ ہو گیا ہے تو قیامت جو کبرا نا بڑی بڑی نشانیاں، ان میں سے نشان ابھی کوئی نہیں. 10 نشانیاں جو اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک وہ نہ 10
وہ بہت بڑے بڑے نشان ہیں، ان میں سے کوئی نہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئے ہیں، نہ دجال کا ظہور ہوا ہے، نہ 3 جگہ لینڈ سلائڈ جو ہوگا کہ زمین مشرق میں، درمیان میں، مغرب میں دھنس جائے گی، بڑے علاقے نیچے چلے جائیں گے، وہ بھی 3 خسف ہوں گے، اور ایک آگ عدن سے نکلے گی جو آہستہ آہستہ لوگ ڈرتے اس کے آگے بھاگتے جائیں گے، دن کے وقت، رات کو وہ بھی رک جائے گی، شام میں لوگوں کو اکٹھا جو اس وقت بچے ہوں گے، وہاں پھر قیامت آئے گی اور میدان ہوگا سارا، وہ کہ ابھی نشانیاں بڑی بڑی، کوئی سورج مغرب کی طرف سے نکلے گا، 10 علامتیں ہیں، اور سورج کا مغرب سے نکلنا تو پھر آخری ہوگا نا الارم کہ اب توبہ قبول نہیں، اب اگر لوگ ڈر کر توبہ بھی کریں نیک بنے نہیں، وقت گزر گیا، یہ علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اب اس دنیا کو ختم کرنے والا۔ مولانا نماز عشاء میں وطروں کی دعا ہاتھ اٹھا کر یا باندھ کر پڑھنا جائز ہے، کس طرح ہے؟ وطر میں جو قنوت پڑھی جاتی نا، اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ جو لازم سمجھا جاتا ہے نا اس کو، ہمارے حنفی حضرات نے کہا یہ واجب ہے، چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب، یہ کوئی بات نہیں، یہ آپ کبھی کریں، کبھی ویسے ہی رکعت پڑھیں، کچھ نہ قنوت وغیرہ پڑھیں، اس کو لازم نہ سمجھیں کہ یہ ضروری بات ہے، کبھی کر لیں دعا، کبھی ویسے ہی رکعتیں پڑھ لیا کریں، ایک تو یہ واجب نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ رکوع سے پہلے کرنی چاہیے، ہمارے عام لوگ کرتے ہیں کئی وہ رکوع کے بعد کرتے ہیں، نہیں، جب آپ الحمد شریف اور اس کے ساتھ سورت ختم کریں پھر یہ دعائے قنوت پڑھ کر رکوع میں جانا اگر پڑھنی ہو، اور پڑھنے کے دونوں ہی طریقے ٹھیک ہیں، اگر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ پھر باندھ لیا اور پڑھ لی یہ بھی درست ہے، رسول اللہ سے اس بارے میں کچھ نہیں ثابت ہوا، کسی کے پاس کوئی حوالہ نہیں، سارا صحابہ اور تابعین کا عمل ہے، ان لوگوں نے جو نیک کام کیے وہ حضور سے ہی سیکھے نا، کسی نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کر پڑھی ہے، کسی نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھا لیے، دونوں طرح آپ کے، مگر اللہ اکبر کہنا کہ جب قل هو اللہ ختم ہو یا سورت پھر اللہ اکبر رفع ذہن کریں، بے شک پھر ہاتھ اٹھا لیں یا دوبارہ باندھ لیں، دونوں ٹھیک، کوئی حد نہیں۔ بڑے عالم تھے ہمارے حضرت حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ، کہتے یار صحابہ کرام اور تابعین سے یہ سارے عمل ثابت ہیں، ٹھیک ہی ٹھیک ہے، کسی میں کوئی حد نہیں۔ مولانا کیا غیر محرم کا بچا ہوا کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ بالکل یا پانی پیا جا سکتا ہے؟ کوئی بات نہیں، محرم ہو یا غیر محرم، کھانا سب کا کھا، میں نے بتایا عیسائیوں کافروں کھا سکتے، نہیں، عورت کا مرد، عورت مرد کا سب کھا سکتے، کوئی بات نہیں، اگر کوئی فتنے کا اندیشہ ہو پھر تو نشان بچنا چاہیے کہ زیادہ میل جوڑ دو، ایسا کوئی برا نتیجہ نہ نکالے۔ آپ حیران ہوں گی کہ میرے گاؤں کے جو نا ایک محلہ یہ عیسائیوں کا، سب میری عزت کرتے ہیں، ان کی شادی ہو یا موت ہو پھر میں جاتا ہوں کہ آخر وہ میرے بھائی ہیں نا، آدم علیہ السلام کی اولاد تو ہیں، ان کے کھانے کھاتے ہیں، ان کے ساتھ دعا کرتے ہیں، اب دعا بھی میں کر دیتا ہوں کہ چلو ان کے مردے کو فائدہ نہ ہو، دعا یہی ہوتی ہے کہ اللہ ایمان والوں کو بخشنا، وہ اللہ جو طے کرے، مگر وہ راضی ہو جاتے ہیں کہ مولانا نے ہمارے لیے دعا کی، جیسے حضور یہودی عورت کے جنازہ پر کھڑے ہو گئے نا، اکرام آدم بنا دے، انسان جتنے ہیں ان کا ادب کرو، عزت کرو کہ آخر اللہ کی مخلوق ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد، اگر مومن نہیں ہو سکے تو وہ بھی ہو جاتے تو پھر 3 رشتے ہو جاتے، ورنہ 2 تو ہے ہی نہیں۔ حضرت علی نے اپنے گورنر کو لکھا، مالک اشتر کو جب مصر بھیج رہے تھے کہ وہاں لوگ جو ہوں گے 2 ہی ہوں گے نا، یا تیرے امت مسلمان ہونے میں بھائی ہوں گے، یا یہ نہیں نذیر اللہ کا خلف پھیل کے کہ اللہ کی مخلوق تو تیری طرح ہوں گے، انسان ہے اللہ کی۔ یہ باتیں ہم نے بلا دی نا، نفرت، ہر جگہ نفرت نفرت، اس سے پھر دین پھیلنا کیا تھا، سکڑ گیا، اپنے گھروں میں فساد آ گیا۔ مولانا وہی سوال پھر ایک تھوڑا ملتا جلتا، کیا مسلمان سنی اور شیعہ کی شادی جائز ہے، جائز، یا مسلمان سنی اور عیسائی کی شادی جائز ہے؟ بچی تھی عائشہ، وہ اسی طرح کام کرتے تھے، شیعہ لڑکا وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، اب یہ مولوی حضرات نہیں ہم نہیں کریں گے، میرے دوست سے ملک احسان اور سارے انہوں نے کہا چھوڑو ان کو یار، ہمارے پاس آئیں گے مولانا اسحاق صاحب، مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا چلو میں نکاح پڑھ لوں، میں نے نکاح پڑھا، اپنے رشتے میں اس کا اندراج کیا، اپنے گھر میں خوشی سے رہ رہے، کتنی شیعہ لڑکیاں سنیوں سے ہوا ان کا نکاح، کیوں نہیں نکاح جائے؟ اور عیسائی نشان ایسا شیعہ جس کا شیعہ ہونا بھی آسمان کے سورج کی طرح، اور بہت کٹ، ہر ساور اس کا نام تھا، حدیث کی کتابوں میں ذکر ہے، مرنے کے وقت اس نے کہا کہ میرا جنازہ کوفہ کا گورنر صحابی رسول عبداللہ ختمی یہ پڑھائے، مجھے یہ دفن کرے، اور سب کچھ جانتے ہوئے کہ حارث اتنا ظالم شیعہ، معمولی نہیں، ضدی، حضرت عبداللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا، لحد میں اتارنے کے بعد خود بیٹھے اور پانٹی کی طرف اس کی چارپائی رکھی، ادھر سے اٹھا کر لوگ لائے، اور آپ نے بعد میں فرمایا کہ سنت یہی ہے کہ قبلہ کی طرف رکھ کر نہ رکھا کرو، پانٹی کی طرف جنازہ رکھو، وہاں سے لوگ اس طرح اٹھا کر لیتے ہیں،
تو صحابی نے یہ نہ کہا کہ حارث کا جنازہ پڑھاؤ، معمولی شیعہ بھی نہیں اتنا. تو ان ظالموں نے اپنی طرف سے گاڑی باتیں، توبہ توبہ، کوئی بات نہیں. مشرق سے مغرب تک دو باتیں کہتا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد جو چاہے کرتا رہنا. ہم حضرت ابوبکر عمر کو مانتے پھریں، وہ علی اور اس کی اولاد کو مانتے پھریں، یہ سب بات کی باتیں ہیں. جو دین ہے وہ حضور کو ماننے کا نام. یہ مان لیا قصہ ختم. آگے اپنی تحقیق ہے آپ کی. کوئی کہتا ہے یہ اچھا، کوئی کہتا نہیں برا. اچھا، یہ بعد میں آپ پڑھتے پھر، دین نہیں. ہائی کورٹ میں نا مسئلہ چل گیا. مولانا محمود احمد رضوی تھے بریلی، ہمارے رضوان رسالہ، انہوں نے دعویٰ دار کیا شیعہ مسلمان، اور دلیل یہی تھی کہ یہ لا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ پڑھ. اب شیعہ جو پیش ہوئے علماء ان کے دانات تھے، انہوں نے کہا جج صاحب ایک ہے اسلام کا کلمہ کہ مسلمان ہونے کے لیے کتنا پڑھنا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو پڑھتا ہم اس کا رشتہ دیتے ہیں، لیتے ہیں اس کے جنازے پر، وہ اسلام ہے. ایک ہے شیعت سنیت. یہ عربی میں نہیں پڑھتے، مگر یہ کہتے نہیں کہ 4 خلیفوں کو مانو. یہ حضور کے بعد رک جاتے سنی نہیں، حضور کے بعد ابو بکر عمر عثمان کو، ابو بکر عمر عثمان کو ماننا سنیت شروع ہوگی. یہ اسلام نہیں، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ سنی جو ہونا چاہتا وہ مانتا. اب ہم شیعہ، اب ہم کہتے ہیں کہ شیعہ ہونا چاہتا ہے یار پھر اللہ رسول کے بعد مان کہ علی سب سے افضل ہے. یہ شیعت ہے، اسلام نہیں. اسلام اتنا ہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول. کہتا ہے رشتے نہیں ہم دیتے ان کو، ان کی جنازے مسئلہ حل ہوگا. جج نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اسلام کے بعد آپ جدھر چاہے جن کو پیروں کو مانتا کو نہیں مانتا، یہ بات کی بات. جو اللہ کو ماننا تھا رسول کو مانا کی. بریلوی حضرات اور جو چیز کرتے رہے، اللہ پناہ دے، رسول اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں. بس ہمیں یہ درکار ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں اسلام کی شرطیں انہوں نے پوری کر، بعد میں اپنی اپنی تحقیق. کبھی کبھی جب میں اپنے خطبوں میں کہہ دیتا ہوں، آپ بھی بچیاں سن لیں، کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی کو یہ ہمارے لوگ بہت برا بلا کہتے ہیں. میں کہہ رہا کبھی ان کے فتاوے پڑھے، کتابیں پڑھی آپ کو پتہ چلتا کہ وہ علم کا پہاڑ تھا. تحقیق الگ ہے، کچھ باتوں میں اس کا رائے ہمارے خلاف ہو گئی، مگر اس سے وہ عالم نہیں رہا. بہت بڑا عالم ہے. اب دیکھیں نا لوڈ شیڈنگ بیٹا ہو رہی ہے، ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں، بجلی چلی جاتی ہے، اندھیرے میں رہتے ہیں. تو مولانا نے بھی ایک بات کہی قبر کے بارے میں. تو مولانا نے فرمایا، اب میں رو پڑتا ہوں، لوگ بھی پھر روتے ہیں، کہ مولانا نے جب یہ بات یاد کی مریں گے قبر میں جائیں گے اندھیرا ہوگا، تو کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. حضور کے چہرے کی محبت کا داغ سینے میں لے لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، کہ وہاں اندھیرا ہوگا، چراغ تو چاہیے. چراغ پھر یہی نظر آیا کہ رسول اللہ کی محبت کا چراغ جلے گا، روشنی ہو جائے. اب ہم گناہ گار ہیں، دعائیں کرتے ہیں. مولانا نے بھی دعا کی، اللہ سے کس طرح منت سماج کی، استغفار کا کلمہ، گناہ رضا کا حساب کیا. اللہ سے کہتے ہیں اللہ رضا کے گناہوں کا کیا حساب کرنا. میں اگرچہ لاکھوں سے، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، وہ کہتے ہیں میں خود مانتا ہوں کہ میرے گناہ لاکھوں سے بھی زیادہ. گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا. مگر آگے منت کیا کی ہے، مگر اے کریم تیرے عفو کا حساب ہے نہ شمار. میرے گناہوں کا تو حد بننا ہے کوئی اندازہ، مگر تیری مغفرت رحمت جو اس کا اندازہ ہے کوئی، اس کے مقابلے میرے کیوں نہ کریں. اور اسی پر عمر بن عائشہ رضی اللہ یاد آتی ہیں. اب رمضان آ رہا، جب اماں نے پوچھا کہ رسول اللہ اس مہینے میں شب قدر آتی ہے، 1000 مہینے سے بہتر، اور اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مجھے کوئی دعا سکھائیں جو میں راتوں میں پڑھتی ہوں. آخر کوئی رات تو ہوگی نا. تو حضور نے اس وقت جو سکھایا وہی ہمارا رضا والی بات ہے نا. آپ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا، تجھے مزہ آتا ہے معاف کر کے، سزا دینے میں تو نہیں جلدی کرتا. تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کر. فاعف عنی، مجھ گناہ گار کے گناہ بھی معاف کر دینا. کتنی ضرورت کی بات کہ اور نہ مانگو، ان راتوں میں مانگو کہ اگر جرم ہو گئے ہیں، کاغذ سیاہ ہو گئے تو اللہ معاف کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. میری تو بیٹا عمر گزر گئی. میں اتنا تھا جب ہم ریت کے ٹیلوں پر اپنے گاؤں میں گئے، اس وقت بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے نماز پڑھاتا تھا. میرے والدین اللہ ان پر رحمت کرے، اتنے پڑھے لکھے نہیں، ماں بھی نمازی تھی، ابا بھی نمازی تھے، دین تھا میرے اندر آ گیا. اور میں اسکول اور کالج میں بھی جاتا تھا، میرے بستے میں نا کورس کی کتابیں ایک آدھ ہوتی، دینی کتابیں. میں اس وقت پیچھے بیٹھ جاتا، حالانکہ سب اساتذہ جانتے تھے کہ ساگ اتنا قابل کوئی نہیں، وظیفہ ہی وظیفہ ہر امتحان، پیچھے بیٹھنا، دینی کتابیں پڑھنی. کوئی استاد آ گیا دوسری نکال لی، کالج میں جانا، کارڈ جمع کرایا، دینی کتابیں نکلوائیں لائبریری سے. اس لیے میں نے بچپن سے لے کر عیسائیوں کا
قادیانیوں کا، ہندوؤں کا، سب کا مطالعہ کیا. میں اس لیے شیعہ سنی سب اصل کتاب میں عربی میں دیکھا کچھ بات نہیں. ان لوگوں نے خام خواہ ساتھ ڈالا، اپنی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، ورنہ بنیادی باتیں ایک ہی کہ اللہ سچا ہے، رسول برحق ہے، قیامت آنے والی ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے. کوئی بات نہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نے اتنا پھیلا دیا کہ کافر کا جوتا کھا لو شیعہ کا نہ. کیا یار اس نے برا کیا؟ کچھ فائدہ نہیں. یہ ساروں عزت کریں، بریلویوں سے محبت کریں، دیوبندیوں سے کوئی بات نہیں. تھوڑا بات جو کسی غریب کو ملا وہ اس پر عمل کر رہا، اس پر کیوں نفرت کرنی؟ دوسرا اس کا حصہ تھا کہ مسلمان کا کسی عیسائی سے، یہودی سے نکاح جائز؟ مسلمان عورت کا نہیں، مسلمان بچی کا کسی غیر مسلم سے جائز. اور مرد کا؟ غیر مسلم جو ہیں ان میں سے یہود اور نصارہ جو ہیں نا، عیسائی اور یہودی، ان کی بچیاں اپنے دین پر بھی رہیں، کیونکہ یہ بہت ہمارے قریب ہیں نا، نبیوں کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، دین کی بنیادی باتوں میں بہت ہمارے قریب ہیں. ان سے نکاح جائز ہے، مگر یہ بھی کوئی اعلیٰ نہیں. قرآن نے وہاں ڈینجر رکھ لیا کہ جائز ہے، شاید کسی کی محبت و کر لے، وہ بھی عیسائی یہودی کی حد تک. باقی قومیں تو دین سے بہت دور ہیں، مگر وہاں بھی کہتا ہے میں یکفر بالایمان ہے کل حابثہ. یاد رکھو نکاح کا رشتہ کوئی رسم نہیں ہو سکتا. تم اس کی محبت میں پھر بعد میں کافر ہی ہو جاؤ، دین ہی چھوڑ بیٹھو تو تباہ ہو جاؤ گے. بچ کر رہنا یہ بھی جب دین مسلمان بچیوں سے بھی کہتا ہے کہ دیندار بچی تلاش کرو مسلمانوں میں، تو یہود نصارہ میں سے ایسی جو بے دین ہو اس سے پسندیدہ نہیں نکاح جائز ہے کہ کر لے تو ٹھیک، اجازت ہے. خواتین کی طرف سے ماشاءاللہ ان کا علمی ذوق اور ان کے احساسات یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دین کے بارے میں کتنی حساس اور فکر مند ہیں. کیونکہ میرے پاس سوالات کا ایک ڈھیر ہے، لیکن ہمارا وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے. آپ کو انشاءاللہ ہم اینڈ پہ مولانا کا نمبر بھی دیں گے تاکہ میرا نمبر دے دیں اور اتنا میں کر سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحت تندرستی ہے کہ آپ نا جب کوئی مناسب سمجھیں کچھ مدت کے بعد کوئی وقت نکال لیا کریں. یہ میری بچیاں بہنیں اسی طرح ہیں، اپنے سوال چھوڑ لے لیں اور اپنی ضرورت کی چیزیں دیا. جیسے میں نے رشتوں وغیرہ کے بارے میں خود ہی کہہ دیا نا، آخر یہ مسائل ہیں، گھروں میں مائیں پریشان ہیں، بچیاں پریشان ہیں، تو یہ چیزیں کھلے دل سے آپ پوچھیں. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی قسمت اچھی کرے، گھروں میں سکون نصیب ہو، بچے فرما بردار ہوں، خاوند پیار کرنے والے ہوں، سسرال کی طرف سے عزت ملے، گھر میں سکون ملنا چاہیے. بالکل نہ اگر صرف سمجھا جائے کہ بس نوکرانی ہم لے آئیں تو ظلم کی بات ہے. سوچنا یہ چاہیے جو اب بچی آتی وہ سمجھے کہ میں پچھلی طرف کیوں دیکھ رہی ہوں، وہ ماں باپ کا وقت گزر گیا، اب میرے ماں باپ یہ وہ ان کی عزت کرے. یہ بھی سمجھیں کہ میری بچیاں امانت تھیں وہ چلی گئی، اب میری بیٹی یہ ہے، ساس ہی بیٹی سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک کرے. اب بچیاں اپنیوں کو بھول جائے، ان کے لیے دعا کرے کہ وہ بھی اپنے گھر مگر اس بچی سے ظلم نہ کرے، ورنہ یقین جانے اللہ کا عرش ہل جاتا کہ بچی کو گھر میں روٹی نہیں ملتی. وہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کر آئی تو اس لیے آئی تھی کہ یہاں ڈانٹ پڑے اور تم گالیاں دو. کچھ اللہ سے ڈرو، تم نے خدا کے سامنے جا کر حساب دینا. اور اسی لیے اللہ کے رسول کہہ گئے کہ تم میں سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کا سلوک اپنی بیوی سے اچھا. یہ اس سے ٹیسٹ ہوگا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. یہ پیش ہو جائیں گی بیچاریاں کہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا رہا، کیا یہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے. اس لیے ایسا کرو کہ جو تمہارے گھروں میں بیٹیاں آئیں ان کو تم بیٹیاں سمجھو، دوسرے گھروں میں جائیں ان اپنے ساتھ کو اپنے ماں باپ سمجھیں، زندگی سکون سے گزرے، اللہ تعالیٰ وقت اچھا گزارے. دعائی یہ نمبر لکھ لیں ابھی اپنی ڈائری پہ، کاپی پہ. دونوں نمبر دے دینا، گھر کا بھی مسجد کا. جمعرات اور جمعہ کو مسجد میں ہوتا ہوں وہاں کر لیں، ورنہ گھر میں کر. اچھا جی، مسجد کا نمبر نوٹ کر لیں، 854 مسجد کا نمبر ہے 8541881. مسجد میں مولانا جمعرات والے دن صبح فجر کے بعد 7 بجے تک آ جاتا ہوں، بس سارا دن پھر یہیں رہتا ہوں. 9 بجے تک، صبح 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک مسجد میں ہوتے ہیں. اور
اور جمعہ اور عصر سے مغرب تک، جمعرات والے دن صبح 7 سے 9 بجے تک اور عصر سے مغرب تک. مسجد کا نمبر مسجد جھال پہ ہے، نمبر نوٹ کر لینا آپ. اور جمعے والے دن ٹھیک چلیں بس ٹھیک. اور دوسرا گھر کا نمبر لکھ لیں 876، گھر کا نمبر ہے 8767719 8767719. یہ بھی گھر کا بھی وہی ہے جی، فجر سے لے کر 9 بجے تک اور شام کو عصر سے مغرب تک. درمیان میں اگر آپ کال کریں گے تو پھر کال اٹینڈ نہیں ہوگی، آپ پھر پریشان ہوگی. تو وقت جو ہے ان کا لحاظ رکھیے گا. اور مولانا کو جو ہے اس پیرانہ سالی میں عمر بھی دیکھ لیں اور ان کی مصروفیات بھی دیکھ لیں. تو بہت ہی کوئی ضروری سوال ہو اور اہم سوال ہو تو وہ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے جی، دونوں نمبر نوٹ کر لیجیے. اس عمر میں بھی سوالوں سے نا میری طبیعت خوش ہوتی ہے. حالانکہ تھک جاتا ہوں بعد میں، مگر میری کتاب بن گئی. وہاں مسجد میں لوگ آتے ہیں پوری دنیا میں نا، آسٹریلیا سے سویڈن ڈنمارک تک کر رہے ہیں بچے بچیاں. پھر وہ آپ ہی خیال کرتے ہیں کہ ہم زیادہ تنگ کر رہے ہیں آپ کو. میں نے کہا کوئی بات نہیں یار. اور جب میں ان سے کہتا ہوں نا کہ کسی اور سے پوچھ لو تو یقین جانے بچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب کے چینل سنے سوائے شرارت کے کوئی بات نہیں. وہ نہیں مسلمان، وہ نہیں. آپ کا جب سے سنا ہم نے سب بند کر. ایک بندہ تو دنیا میں ایسا ہے نا جو سمجھتا کہ نہیں اسلام والے سارے ہمارے. کوئی تھوڑی بہت غلطی ہے تو علم کی کمی بیشی ہوتی ہے، مگر یہ یقین جانے کوئی کلمہ گو ایسا نہیں جو حضور پر قربان نہیں. وہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی، دیوبندی، سب حضور پر جانے دے رہے ہیں. باقی جس غریب کو جو ملا ہے نا، اور اس میں لکھا کہ حضور نے یہ فرمایا، اس نے اس پر اعتبار کر لیا. سارے لوگ ریسرچ نہیں کر سکتے. تو یہ رعایت دینی چاہیے لوگوں کو کہ اگر وہ بیچارے زیادہ نہیں پڑھ سکے تو کافر نہیں ہو گئے، مجھ سے زیادہ ان کے اندر حضور کی محبت ہے، اس کا لحاظ کریں. باقی اگر کوئی علمی کوتاہی ہے، کمی ہے تو پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں کہ نہیں بھائی تیری یہ بات ہے، اس نے یہ، اور اس کا اثر بھی ہوتا. مگر کافر نہ کسی کو کہے، نہ کسی سے نفرت کرے. کیوں کرنا؟ مسلمان نہیں، محبت ہونی چاہیے. محترم خواتین، آپ کے سوالات جو ہے وہ ابھی بھی میری میز پر جو ہیں وہ کافی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں. سوالوں کے علاوہ بھی میری بہنوں اور بچیوں اگر کوئی ہو نا زندگی کی ضرورت کے، کسی عمل کی ضرورت ہو، کوئی مسئلہ جیسے شادی وغیرہ کا میں نے پتا، تو وہ بھی آپ پوچھ لیا کریں. کوئی بات نہیں، اللہ رسول کے کلام میں سے جو جائز، یہ شرک اور بیت کی باتیں ایمان خراب کرنا کوئی فائدہ نہیں. اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ مسئلے حل ہوں گے. ضروری اگر ایسی جی کوئی بات ہے تو پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی بات بتا دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا جو ہے نا بہت بڑا خیال، اللہ کو پکاریں گے. اس جمعہ میں جو ایڈیشن تھا نوائے وقت تھا، اس میں بیٹا بات آئی کہ شاہ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے. ایک آدمی نے کہا حضرت بڑا پریشان ہوں، دعا کریں. تو انہوں نے کہا ہاں میں بیٹا تیرے لیے دعا کروں. مگر پہلے ایک واقعہ سن لے کہ میں سفر سے آیا، دین کا کام کر کے واپس آیا تو میں نے بیوی کو اس حال میں دیکھا کہ میری طبیعت بے قابو ہو گئی. جسم پر جو کپڑا تھا نا پھٹ گیا تھا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ پیبند لگ سکے. بیچاری بیٹھی تھی گھر میں، بہت درویش آدمی تھے. تو میں نے اس کی حالت دیکھ کر نا اٹھایا جان ماز، سجدے میں گر گیا اور رو کر کہا کہ اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی نا معاف فرما دے اور ہمارے حالات درست کر. ابھی میں دعائی کر رہا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا آدمی اور 2 سوٹ لے کر کھڑا تھا جنانے. اور میں نے کہا شاہ صاحب حد نہ کرنا. اسے پتا تھا کہ شاہ صاحب بے نیاز آدمی ہیں، کسی سے کا احسان نہیں لیتے، مگر ضرورت تھی. آپ نے کہا ایک لے لوں گا. انہوں نے بہت ترلا کہ نہیں، صرف ایک لیا. یہ واقعہ سنا کر کہا کہ اگر آدمی بے بس ہو کر اللہ کے سامنے گر جائے نا کہ اس وقت کوئی چارہ، ہر تدبیر کر لی کوشش، اللہ کچھ نہیں بنتا، تو کر سکتا. تو اللہ دعا سنتا ہے. جیسے ہم دعائیں رسمی کرتے نا کہ ہاتھ اٹھا لیے، کیا سنے اللہ پاک؟ امن یجیب المضطر اذا دعا. جس طرح بچہ بھوکا روتا نا اس طرح رو پڑے تو اللہ تعالیٰ پھر رحم کرتا کہ میرا بندہ اور کس کے پاس ہے، میرے چھوڑ کر کوئی دروازہ ہے. تو دعا اللہ سے کرنی چاہیے ہر مسئلے کی، انشاءاللہ حل ہوتے ہیں جائز طریقے سے. شرک اور بدعت سے بچنا چاہیے. اچھا جی، باقی جو خواتین رہ گئی ہیں وہ نمبر نوٹ انہوں نے کر لیا ہے، تو مجھے اس معاملے میں معاف کر دیجیے گا. آپ کے سوالات میں سارے جو ہے پریزنٹ نہیں کر سکا وقت کی کمی کی وجہ سے. آپ لوگ
اپنے جو ہے وہ اس سوال کو مولانا سے مسجد میں یا گھر میں کر لیجئے گا، کر لیں۔ وقت جو ہے وہ کم ہے۔ اب میں آخر میں فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے امیر محترم جس پلیٹ فارم سے آپ کے لیے یہ پروگرام ارینج کیا گیا ہے ان کا دعوت دوں گا کہ وہ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مختصر جو ہے وہ مقاصد اور ان سے آگاہ کریں۔ محمد بن اشرف صاحب، فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے امیر محترم۔ یہ ذیشان بھائی جو سوال رہ گیا نا یہ ویسے مجھے دے دیں، چلو بچیاں اگر فون پر کر لیں گے ورنہ میں دیکھ تو لوں گا۔ کسے آؤ نا میاں محمد، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ خیر بسم اللہ۔ سنبھال لانا آؤ اتنے ریکارڈ کر لو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمدللہ۔ مختصر سا وقت میں مجھے آج کی اس مجلس کے آپ کے میزبان فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے مقاصد اور سرگرمیوں کا تعارف کروانا ہے۔ میں اپنا موضوع علامہ اقبال کے اس شعر کو بناؤں گا کہ میری نوائے غم آلود ہے متاع عزیز، جہاں میں عام نہیں دولت دل ناشاد۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ میری یہ غم میں ڈوبی ہوئی آواز ہی میرا اصل سرمایہ ہے اور بے چین دل کی دولت ہر ایک کو نصیب نہیں۔ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں اور میری یہ ٹیم نوجوانوں کی ہمیں کیا دکھ لاحق ہے وہی ہماری سرگرمیاں ہیں اور وہی ہمارے مقاصد ہیں۔ ہمیں یہ پریشانی لاحق ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان ہی آزادی کی جنگیں کیوں لڑ رہے ہیں، اس وقت مسلمان ہی پسماندہ کیوں ہیں، مسلمان خواتین کی عزتیں ہی کیوں پامال کی جاتی ہیں، مسلمانوں کے نبی کے کارٹون ہی کیوں بنائے جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بابا گرو نانک کے کارٹون بنائے گئے ہوں یا کسی اور مذہب کے کسی پیشوا کے کارٹون بنائے گئے ہوں، گوتم بدھ کے کارٹون بنائے گئے ہوں۔ گوانتانامو بے میں اس وقت صرف مسلمان ہی قید ہیں، کسی اور مذہب کسی اور دھرم کا کوئی شخص قید نہیں ہے۔ یہی وہ ہماری پریشانی ہے، یہی وہ ہماری بے چینی ہے جس نے ہمیں بے چین کر دیا ہے، اور آج ہم یہاں پر لگے ہوئے ہیں اس مقصد کے تحت کہ امت کو ان حالات سے نکالا جائے۔ ہم نے غور و فکر کیا تو ہمارے سامنے قرآن و حدیث سے رہنمائی آتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمیں ایک حدیث سے رہنمائی ملتی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ قوموں کو عروج دیتے ہیں اور اس کتاب کو ترک کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت قوموں کو رسوا کر دیتے ہیں۔ مسلمان کا معاملہ یہ ہے، مسلمان کے عروج اور مسلمان کے زوال کی کسوٹی یہ ہے کہ جس قدر مسلمان اس کتاب کو تھام لیں گے اور اس سے چمٹ جائیں گے اور اپنی زندگیوں کے اس کے مطابق، انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اس کے مطابق استوار کر لیں گے، ڈھال لیں گے، وہ دنیا کے امام اور پیشوا ہوں گے، حکمران ہوں گے، ورنہ معاملہ اس کے برعکس ہوگا۔ تو فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے بنیادی طور پر اپنے دو مقاصد جو ہیں وہ متعین کیے ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد۔ اصلاح امت اور فلاح امت۔ اصلاح امت کے تحت ہماری قرآن کو عام کرنے کی تحریک کے تحت یہ آگے فلیکس کے اوپر آپ دیکھ رہی ہیں کہ 3 پھر ہمارے سب پروگرام ہیں: تجدید ایمان، اتحاد امت اور احیاء اسلام۔ تجدید ایمان، جیسے کہ قرآن مجید مسلمانوں کو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے کر آؤ، یعنی ایمان لانے والوں کو ہی ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یعنی کون سا ایمان؟ وہ ایمان جو دین، پورے دین اور شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے آپ کو تیار کر دے، دین کے لیے قربانی دینے کے لیے آپ کو کھڑا کر دے۔ ایک تازہ ایمان، ایک جستجو والا ایمان، وہ ایمان ہے جس کا کہ ہم پرچار کر رہے ہیں۔ اور جیسا کہ مولانا کے جوابات میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت امت جو پارا پارا ہے اس کا سبب جو ہے وہ ہمارا انتشار ہے، یہ فرقہ بندیاں ہیں۔ آج بڑے دکھ اور رونے کی بات ہے کہ مسلمان برائی میں تو اکٹھے ہیں، کسی سینما کے باہر
یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ اہل حدیثوں کا، یہ دیوبندیوں کا، شیعوں کا یا بریلویوں کا سینما ہے، لیکن مساجد کے باہر لکھا ہوتا ہے. یعنی نیکی میں ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں لیکن برائیوں میں ہم اکٹھے ہیں. تو اتحاد امت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور احیاء اسلام کے لیے ہمارا یہ مشن ہے، یہ مقصد ہے. اللہ رب العزت آپ بھی دعا کیجئے گا ہمیں اس میں کامیاب فرمائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہو اسلام کا، دنیا میں معاشی نظام ہو اسلام کا، دنیا میں سیاسی نظام ہو اسلام کا، دنیا میں سماجی نظام ہو، عدالتی نظام ہو، تعلیمی نظام ہو تو اسلام کا. تو یہ اصلاح امت کے حوالے سے ہمارے پروگرام، اس کے تحت یہ آپ کی جو مجلس ہے اس کا انعقاد کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے تمام شہر کے بڑے بڑے اداروں میں الحمدللہ دروس لیکچرز چل رہے ہیں، جن میں پنجاب میڈیکل کالج اور ایگریکلچر یونیورسٹی، ٹیکسٹائل یونیورسٹی اور دیگر جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اس میں الحمدللہ میں اور میری ٹیم کے یہ ممبران جاتے ہیں اور ہمارے لیکچرز ہوتے ہیں، جن میں ہم جو ہے وہ دین کا صحیح فہم اور شعور اور قرآن فہمی کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رمضان المبارک میں پچھلی دفعہ 26 کلاسیں ہوئی تھی اور اس رمضان کی بھی جیسے کہ آمد ہے ہم پلان کر رہے ہیں کلاسز کو، تو انشاءاللہ اس کا بروشر یا پبلسٹی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی. اس کے علاوہ ایک کلاس الحمدللہ ابھی بھی یہاں پر عربی کی چل رہی ہے. تو اصلاح امت کے تحت یہ قرآن فہمی کی تحریک جو ہے وہ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن لے کر اٹھی ہوئی ہے. اور دوسرا فلاح امت. فلاح امت کے تحت ہمارے جو عنوانات اور پروگرام ہیں وہ غرباء، مساکین، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کرنا، ان تک ان کا حق پہنچانا، اور غریب اور مستحق طلباء کے لیے ایک چھوٹا سا اسکول ہم نے شروع کیا ہے. ابھی وہ بالکل ابتدائی نوعیت کا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر ہماری توانائیاں لگ رہی ہیں. اور رمضان کے فوراً بعد 2 فلاح امت کے حوالے سے پروجیکٹ جو ہے وہ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی جانب سے لانچ کیے جائیں گے. ایک انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام ہے کہ ہمارے یہاں پر دکن پارک میں فری میڈیکل کیمپس کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں کنسلٹنٹ ڈاکٹرز جو مختلف ہیں ان سے ہم ایک دن لے کر تو فری جو ہے وہاں پر میڈیکل کیمپس کا انعقاد کریں گے. اور اس کے علاوہ ایک بڑا اہم پروجیکٹ جس کا ہم انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائکرو کریڈٹ فائنانسنگ کا پروجیکٹ ہے ہمارا، جس میں ہم اس علاقے کے مستحق غریب لوگ ایسے جو 5 یا 10 ہزار روپیہ بھی ہونے کی وجہ سے کوئی کاروبار یا اپنی آمدنی کا کوئی ذریعہ شروع نہیں کر پا رہے اور پھر وہ گداگر بن جاتے ہیں یا سود کے چکر میں پھنس جاتے ہیں. سود ایک ایسی لعنت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ قرار دیا ہے. تو ہم انشاءاللہ لوگوں کو 5 سے 10 ہزار 15 ہزار روپے تک بغیر سود کے چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں گے، جس تاکہ وہ، کیونکہ ہم نے اس کے اوپر سروے کیا ہے اور یہ ابھی جو ہے ہمارے کچھ ساتھی فیصل آباد کے ایک علاقے میں اس پروجیکٹ کو بڑے کامیابی کے ساتھ رن بھی کر رہے ہیں اور 70 لاکھ روپے تک وہ لونز دے چکے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہاں اس سمن آباد میں انشاءاللہ ہم رمضان کے فوراً بعد اس کو شروع کریں گے، کیونکہ جب سروے کیا گیا تو دیکھنے میں یہ آیا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں ان کے پاس 5 ہزار بھی نہیں. وہ بیچارہ سبزی کی ریڑھی لگانا چاہتا ہے، وہ سائیکل کے اوپر غبارے بیچنا چاہتا ہے، لیکن اس کو 5 ہزار بھی میسر نہیں، اس لیے کہ ہمارا معاشی نظام ایسا ہے کہ وہ امیر کو امیر تر بنا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے جاتا چلا جا رہا ہے. تو یہ فلاح امت کے عنوان کے تحت ہمارے پروجیکٹ ہیں. تو اصلاح امت اور فلاح امت یہ 2 پروجیکٹس ہیں جن کو کہ ہم فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے نوجوان، میں اور میری یہ ٹیم لے کر چلے ہوئے ہیں. ہمیں آپ کا اخلاقی تعاون، آپ کی دعائیں ہر طرح سے ہمارے لیے اپنی دعاؤں میں حصہ رکھیے. اللہ رب العزت ہمیں کامیاب کرے. اور کسی حوالے سے اگر کوئی آپ میں سے ہمارے ساتھ تعاون کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی میں ذیشان صاحب سے کہوں گا کہ وہ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے رابطہ نمبرز بھی جو وہ آپ کو دے دے. میں آپ سب کی تشریف آوری کا انتہائی شکر گزار ہوں. قولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم. جزاک اللہ تعالیٰ منصوبوں میں کامیاب کرے. آپ توفیق. یہ تھے فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے روح رواں محترم محمد بن اشرف بھائی. فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن عرصہ 14 سال سے الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں کام کر رہی ہے. خواتین سے میری گزارش ہوگی کہ جو خواتین کلاس میں آتی ہیں ان کے علاوہ جو باقی خواتین ہیں اگر وہ مناسب سمجھیں تو ہمیں اپنا کانٹیکٹ نمبر یا کوئی ای میل، کوئی بھی جو الیکٹرانک میڈیا ہے، فیس بک جو
اگر وہ یوز کرتی ہیں تو وہ لکھوا دیں اگر وہ پسند کریں، تاکہ ہمارے جو ہے وہ پروگرامات کے میسیجز ان کو چلے جائیں. جو بھی ہم یہاں پہ پروگرام ہوتا ہے تو الحمدللہ میسیج جاتا ہے، تو اگر وہ مناسب سمجھیں تو اپنے کانٹیکٹ نمبر ہمیں لکھوا جائیں، ای میل وغیرہ لکھوا جائیں. ابھی آپ کو ایک جو ہے وہ پمفلٹ دیا گیا ہے ہینڈ بل، یہ ٹریننگ ورکشاپ ہے برائے خواتین. یہ یہاں پہ بہت زبردست قسم کی ورکشاپ ہوگی. میں گارنٹی سے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو خواتین یہ ورکشاپ لے لیں گی وہ انشاءاللہ ان کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، انشاءاللہ، جس میں مندرجہ ذیل معاملات کے متعلق رہنمائی اور عملی تربیت فراہم کی جائے گی. بورڈ پر یہ پریزنٹیشن ہوگی. کوشش ہماری یہ ہوگی کہ ہم پروجیکٹر کا انتظام کر لیں. کوشش یہ ہوگی کہ لیپ ٹاپ اور پروجیکٹر ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ انتظام نہ ہو سکا تو انشاءاللہ بورڈ پہ ہوگی، اور اس میں کوئی انشاءاللہ کمی نہیں محسوس کریں گی آپ. اس کے پوائنٹ ہیں جی: منفی اور مثبت سوچ کا جادو. منفی اور مثبت سوچ کا جادو. نمبر 2 ہے آپ کے رویے کا آپ کی شخصیت اور کردار پر اثر. نمبر 3 بری عادات کو ترک کرنے اور اچھی عادات کو اپنانے میں ناکامی کی وجہ. نمبر 4 ہے اعتماد، قوت فیصلہ، مستقل مزاجی اور اچھی سیرت کے حصول کا منفرد طریقہ. نمبر 5 شخصیت کو کامیاب اور پرکشش بنانے والے عوامل. اب یہ دیکھیں، یہ وہ پوائنٹ ہیں جو ہر مرد اور ہر خاتون کے لیے بڑی ضروری چیزیں ہیں. تو یہاں پہ بہت زبردست جو ہے یہ ورکشاپ ہوگی. پروگرام ہے انشاءاللہ 8 جولائی بروز اتوار، اور وقت صبح 5:30 بجے، یہیں بمقام دار ارقم اسکول بالمقابل پولیس چوکی سمن آباد. وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں. زیر انتظام فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن. ابھی یہ رابطہ نمبر اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو وہ نوٹ کر لیں ہمارے 0321 6698 نمبر دوسرا ہے جی 0300 662013، اور تیسرا ہے 0333 6566 826. میں ایک دفعہ پھر آپ سب خواتین کا بہت بہت جو ہے وہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور ہماری اس دعوت پر لبیک کہا. ہم آپ سب لوگوں کے شکر گزار ہیں. ہمارے لیے دعاؤں میں حصہ رکھیے، ہمارے لیے دعا کیجیے. میں مولانا کا بھی بہت مشکور ہوں کہ مولانا کی عمر اس وقت جو ہے وہ تقریباً 80-85 کے قریب ہے، 70-78 شروع ہو، یعنی کہ 80 کے قریب پہنچ چکی ہے. اس عمر میں وہ ماشاءاللہ دین کی خدمت کے لیے کوشاں ہیں، اور ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ وقتاً فوقتاً جو ہے وہ ان سے ہم ضرور ٹائم لیں گے، جیسے کیونکہ مولانا خواتین کے لیے بہت جو ہے وہ رقیق القلب ہیں. آپ جیسے آپ سے انہوں نے پہلے بھی خود ہی کہہ دیا کہ اس طرح کا کوئی بھی پروگرام ہوگا تو میں ضرور وقت دوں گا. تو یہ آپ سب کے لیے مولانا کا تحفہ ہے. انشاءاللہ جیسے ہی ہم کوئی مناسب موقع دیکھیں گے، وقت دیکھیں گے، تو پھر انشاءاللہ یہ سی نشست کا جو ہے وہ اہتمام کریں گے. اب میں اس کا اختتام کے لیے مولانا سے کہتا ہوں کہ وہ دعا کروا دیں. مولانا دعا کروا دیں. بجائے کسی اور دعا کے نا، میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ریکارڈ ہو جائے گی. یہ بھی چاہیے کہ رمضان شریف میں ذیشان آپ سب لوگوں نے اس کو چھپا کر عورتوں مردوں سب کو پہنچائیں. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ جب مجلس ختم کرتے تھے سب کچھ ہو چکا تھا، تو آخر میں یہ دعا کر کے اٹھتے تھے. اس میں سب کچھ آ جائے گا، فکر نہ کریں. اتنی دعا سرکار نے فرمائی کہ ہر ضرورت آ جائے. آپ بھی ہاتھ اٹھائیں، میں بھی اٹھاتا ہوں. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک، ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، ومن الیقین ما تہون به علینا مصیبات الدنیا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا
من لا يرحمنا اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على عبد الله ورسوله خاتم النبيين سیدنا و مولانا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ خیریت نہ رکھے مجھے بہنیں آپ کو اللہ تعالیٰ خوشی ہوئی مجلس دیکھ کر، کم از کم یہ ہوا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، درا نم ہو تو یہ مٹی بڑی درخیز ہو۔ گئے گزرے دور میں بھی آپ جیسی بچیوں کا دین کے لیے وقت نکالنا بڑی امید افزا بات کہ لوگ اس وقت پتہ نہیں کن بے حیائیوں میں بیٹھی ہوگی عورتیں، آپ صرف اللہ رسول کی باتوں کے لیے قدیم ہو، یہاں اور کچھ نہیں ملا آپ کو، صرف اللہ رسول کی باتیں ملی ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے کہ ہماری زندگی کے لمحے جانا وہ اللہ رسول کی یاد میں گزرے، کام یہی آئیں گے، باقی سب فضول ہی ہے، مصیبت ہی ہوگی مرنے کے بعد، یہ وقت جو ہے قیمتی شمار ہوگا کہ تم میری یاد کے لیے بیٹھے۔ رسول اللہ مسجد میں آئے، بیٹھے تھے لوگ، حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے مسجد نبی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اسلام سے پہلے ہم کیا تھے، کن غلط باتوں میں، اب اسلام کی برکت سے یہ تذکرہ کہ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اسی لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا، تو آپ نے فرمایا قسم میں نے اس لیے نہیں دی کہ مجھے کوئی شبہ تھا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، نہیں، جبریل علیہ السلام آئے اللہ کی طرف سے پیغام لے کے، اس کی وجہ سے میں حیران ہوا کہ اللہ کو یہ اتنی محفل پسند ہے۔ آپ بھی یقین جانے اس وقت میں آپ اسی میں، حضور نے فرمایا جبریل اللہ نے اتارا کہ ان کو کہہ دو کہ یہ صرف مجھے یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، میری دین کی باتیں کر رہے ہیں، انہیں یہ پیغام پہنچا دو کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ نے کہا، حضور نے فرمایا اس لیے میں حیران ہوا کہ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ میں ان سے محبت کروں، اس لیے میں نے پوچھا کہ واقعی تم صرف اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو جس بچے کو یہ نصیب ہو جائے کہ دین کے لیے کسی جگہ بیٹھ جائے تھوڑے وقت کے لیے، وہ خوش ہو کہ اصل میں اس کی زندگی کارآمد ہوئی، ورنہ یہ سارے لمحات جو ہے نا ضائع جا رہے ہیں۔ اللہ پناہ دے کہ یہ زندگی ہمارے لیے نافع ہو، کوئی مصیبت نہ مرنے کے بعد بن جائے۔ اللہ خیر سے رکھے آپ کو، اللہ خوش رکھے۔ جی یہ اعلان سن لیں تھوڑی، بس ایک منٹ۔ ایک تو یہ سی ڈی آپ کو اسی جگہ سے مل جائے گی، جو نمبر آپ کو لکھوائے ہیں ان نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتی ہیں، ورنہ ہر جمعے کو اسی جگہ مغرب کے بعد ایک بہت اچھی مؤثر گفتگو ہوتی ہے، خواتین کے لیے باپردہ علیحدہ انتظام ہوتا ہے، مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین علیحدہ پردے میں ہوتی ہیں۔ تو ہر جمعے کو مغرب کے بعد اسی جگہ شام خواتین اور مردوں کے لیے لیکچر کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہاں آ کے بھی پتہ کر سکتی ہیں، فون سے بھی آپ وہ پتہ کر سکتی ہیں، جن کو سی ڈی چاہیے وہ بتا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اور یہ ویب سائٹ نوٹ کر لیں، مولانا کے خطبات اور سوالات وغیرہ فتاوی وہاں اپلوڈ ہیں، وہاں سے بھی آپ سن سکتی ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی آپ اگر لکھیں گے مولانا اسحاق صاحب تو مولانا کے جو ہے وہ خطبے ایک ترتیب کے ساتھ آپ کو وہاں بھی مل جائیں گے۔ یہ ہے جی www.maulana مولانا MAULANA ISHAQ دوبارہ لکھوا دیں۔ ٹھیک ہے جی، www.maulanaishaq.com MAULANAISHAQ.com COM یہ ویب سائٹ ہے، اس پہ بھی آپ مولانا کو سن سکتی ہیں۔ یوٹیوب پہ بھی اگر لکھیں گی آپ تو وہاں بھی سن سکیں گی۔ آپ کی آمد کا اور مولانا کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ فیتھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن آپ سب لوگوں کی بہت بہت جو ہے وہ شکر گزار۔ جزاکم اللہ۔ گھروں میں سکون سے رکھے۔